اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام کے تمام انبیاء کو، ان کے اوصیاء کو، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کی بارگاہ میں، جناب خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں، امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور 13 معصومین کی بارگاہ میں، تمام وہ لوگ کہ جو اس بات کے مشتاق تھے کہ حضرت حجت کی نصرت کر سکیں، شہداء کربلا، شہداء جو امیر المومنین کے رکاب میں شہید ہوئے، ائمہ کے رکاب میں شہید ہوئے، تمام کے تمام لوگ کہ جنہوں نے ایک لفظ بھی لکھا حضرت حجت کی حمایت میں، ایک لفظ زبان سے ادا کیا، اور اسی طرح سے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حضرت حجت کی تشریف آوری اور دنیا میں قدم آپ نے رکھا اور یہ دنیا آپ کے نور سے منور ہوئی۔ لہٰذا مبارکباد کے لیے جب کارڈ لکھا جاتا ہے شادی بیاہ کا تو ادبا کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ آپ اچھا سا کوئی مضمون لکھیے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی سالگرہ کا مضمون، عقیقے کا، خوشی کی تقریبات کے مضمون ہوتے ہیں، اس میں جاتے ہیں لوگ ادبا سے لکھوانے کے لیے۔ تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اب یہ ولادت کے حوالے سے ہے تو اس کا آپ سنیے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم حضرت حجت کی سالگرہ کہتے ہیں اور روز تولد، روز ولادت کا جشن منا رہے ہیں، تو کارڈ جو بھیجیں لکھ کر تحریر کہ مولا آپ کی ولادت مبارک ہو ان سب کو، تو اس کا مضمون کس سے لکھوائیں؟ اس کا مضمون ائمہ سے ہی لکھوانا پڑے گا کہ اور وہ مضمون ائمہ لکھ کر دے چکے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار انشاءاللہ اس تقریر کو اور جہاں جہاں بھی جشن ہو رہا ہے اس قابل بنائے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو حضرت حجت کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو۔ دعا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی جتنی بھی زحمت کر رہے ہیں ان تمام پروگرامز کو، میلاد مجالس کو آپ تک پہنچانے کے لیے، پروردگار ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور جو جس انداز سے بھی جس نے خدمت کی، قصیدے پڑھے، اشعار پڑھے، کلام پڑھا، جو بھی حضرت کی بارگاہ میں، پروردگار انشاءاللہ حضرت حجت کے دفتر میں ان تمام کلاموں کو، ان تمام آوازوں کو ضبط و ضبط فرمائے، اور اس کا تحفہ یہ دے کہ ولایت پر ان کے عقیدے کو روز بروز مستحکم کرے، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نور ولایت کو ان کے لیے تا قیامت تابندہ رکھے، اور ان کی نسلوں میں نور ولایت کو باقی رکھے، اسی طرح سے ولایت کے سائے میں جئیں اور مرضی اور منشاء حجت ابن الحسن کو علیہ السلام کو نظر میں رکھ کر وہ کام کریں۔ بہرحال یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ تقریر ادنا سی کوشش ہے، یہ کوئی کوشش ہی نہیں ہے جو ادنا کہا جائے یا اعلیٰ کہا جائے، یہ وہ گفتگو ہے جو قرآن مجید میں ہے، یہ گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں احادیث میں ہے۔ حضرت حجت کے بارے میں 3 مرحلوں پر آج گفتگو ہوگی۔ ایک تو خود یہ کہ امام زمان کا مطلب کیا ہے، دوسری یہ کہ امام کے انصار، اور پھر تیسری گفتگو یہ کہ جو زبور میں حضرت داؤد پر جو کتاب نازل کی گئی اس میں کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے میں اشارے جو ملتے ہیں وہ، اور قرآن کی کس آیت سے ان اشاروں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر حضرت حجت کے انصار کے بارے میں تو 2-4 جملے جناب امیر المومنین کے جو اصول کافی میں کتاب الحجت میں ہے کہ اصحاب حضرت حجت ابن الحسن کے بارے میں۔
یقیناً گفتگو آسان نہیں ہے، اور یہ جو میرے لفظ ہیں، جو کلام پڑھے گئے، یہ جو فرش بچھایا گیا، یہ سب کا سب جو ہو رہا ہے یہ اسی ہستی کے دسترخوان پر ہے۔ ہم کیا کہیں کہ مولا ہم یہ تقریر کر رہے ہیں یا ہم کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس کی مثال وہی ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ، اس کے دسترخوان پر سے کچھ کھانا اٹھا کر آپ اس کو تحفے میں دے دیں، تو سوائے اس کے کہ حضرت حجت کے دسترخوان پر ہیں، اور خدا انشاءاللہ ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو نمک کھانے کا صحیح معنوں میں حلال طریقے سے حق ادا کر سکیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، امالی سید مرتضیٰ، امالی سید رضی، امالی شیخ مفید، اس میں تمام اشارے ہیں حضرت حجت کے بارے میں، گفتگو کی گئی ہے، قرآن کی آیات ہیں۔ غیبت نعمانی، غیبت طوسی، ان دونوں کتابوں میں غیبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ غیبت طوسی غیبت صغریٰ کے بعد لکھی گئی ہے، غیبت نعمانی کتاب یہ غیبت صغریٰ کے دوران لکھی گئی ہے، اور خود غیبت نعمانی ایک کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، 26 چیپٹر ہیں اس کے، کہ ہمارے بچوں کو، نوجوان بچے بچیوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھیں اس سے ان کے ایمان میں تازگی ہے۔ علامات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ دیکھو جب تم نے اپنے امام کو پہچان لیا فلا یضرک، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تقدم ھذا الامر او تأخر، غیبت ختم ہو جائے، جلدی ختم ہو، ظہور جلدی ہو جائے، دیر میں، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا۔ فعمل بما شئت، اب جو عمل کرنا ہے کرو، یعنی کیا مطلب؟ پہچان لیا، اب امام کی مرضی کے مطابق عمل کرو، تم امام کے ساتھ ہو، گویا کہ اس حدیث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت زیادہ علامتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، علامتیں اگر انسان کے تقوی کو بڑھائیں، ایمان کو بڑھائیں، اس کے عمل کو بڑھائیں، خوف خدا کو بڑھائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن علامتیں اس حد تک کہ نشستند و گفتند و برخاستند، بیٹھے گفتگو ہوئی، محفل جمی اور پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اچھی چیز ہے، اس سے یقیناً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمیں مرضی کو دیکھنا چاہیے حجت ابن الحسن کی، اور حضرت صاحب العصر والزمان ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو پھر اگر مولا کے آخری امام کے، ہمارے 14 معصوم اور 12ویں امام کے جو فضائل پڑھے جاتے ہیں، ان کے انصار کی کے فضائل جو پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، امام زمانہ کے فضائل پڑھنے کی ضرورت ہے، امام زمانہ پر گفتگو کی ضرورت ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کو مستحکم طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ ایک عام عرفی انداز میں بتا رہا ہوں میں اس بات کو، اور اگر آپ کسی دعوت میں جائیں اور دعوت میں جانے کے بعد آپ کھانا کھائیں میز پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ بیٹھ کے، اور بہترین کھانا آپ کو دیا جائے، بہترین نعمتیں دی جائیں، اور آپ وہاں سے نکل کر آ جائیں، آپ یہ پوچھیں بھی نہ کہ صاحب یہ کس نے دعوت کی تھی، اتنا بہترین کھانا کس نے دیا تھا، ہم کو کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا گیا، ہاتھ بھی دھلوائے گئے، معطر بھی کیا گیا، عطر لگا کر سواری بھی پہنچائی گئی، عزت کے ساتھ کسی نے ہم کو گیٹ پر، دروازے پر ریسیو کیا، اور آپ یہ نہ پوچھیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا کھانا، وجہ کیا تھی، ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں، تو یہ بڑی بے انصافی اور بے مروتی کی بات ہے۔ لہٰذا ہم حضرت حجت کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، لہٰذا ہم کو حضرت کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور مسلسل اضافے کی خدا سے درخواست کریں، دعا کریں، اور یہ دعا کریں خدا ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شامل کرے۔ لہٰذا میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سورہ اسراء کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جب قیامت میں تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ آیت جو قرآن میں آئی ہے، ہر شخص کو، تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جب بلایا جائے گا تو اسی سلسلے میں حدیث جو ارشاد فرمائی ائمہ معصومین علیہم السلام نے، 14 معصومین کی طرف سے جو آئی، اور بے تحاشا یہ حدیث ذکر ہوئی ہے ہماری کتابوں میں کہ من ماتا، رسول خدا سے لے کر اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ہاں آپ کو یہ روایت ملے گی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر گیا، من ماتا جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، اس حال میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، تو روایت میں آیا ماتا میتتن جاہلیتن، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کے موت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ملت اسلام پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، اس کی موت دین اسلام پر واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جب بات کی جاتی ہے میتتن جاہلیہ،
ہم ایک لفظ سنتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، زمانہ جاہلیت میں رسول خدا کو ایک شخص ملا. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا. عرب کے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری تھی. جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شعر و ادب سے لگاؤ نہیں تھا، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. کسی حد تک بہت ساری چیزیں پتہ تھیں، شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا، تاریخ بھی پتہ تھی، قبیلوں کے نام پتہ تھے، شجرہ نسب پتہ تھے، پتہ تھا کس قبیلے کی کیا عادتیں ہیں. وہ اپنے خطے کے بارے میں، ریجن کے بارے میں بہت اچھی طرح سے علم رکھتے تھے. ہندوستان کے بارے میں جانتے تھے، یمن کے بارے میں جانتے تھے، روم کے بارے میں جانتے تھے، شام کے، اردن کے بارے میں جانتے تھے. خانہ کعبہ موجود تھا، وہاں پر لوگ آتے تھے. تو جاہلیت ایک خاص لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گویا کہ اسلام سے پہلے کی موت مرا. خود یہ لفظ جاہلیت، جب ہم مکے کے بارے میں بات کرتے ہیں، رسول خدا کے کا اسلام ذکر کرنے سے پہلے رسول خدا نے دعوت اسلام دی، خود یہ ایک لفظ ہے جس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، علماء نے تحقیق کی ہے. میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لفظ جاہلیت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ایک حد تک ہے بھی اور ویسا نہیں بھی ہے. بہرحال روایت نے کیا کہا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. سورہ اسراء کی 71 71 آیت نے کیا کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ادھر قرآن نے یہ آواز دی. سورہ اسراء میں معصومین نے کیا فرمایا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اس حال میں کہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا اور پہچانے بنا مر گیا بغیر امام کی معرفت کے، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. ادھر امام نے اس بات کو بیان کیا. اب اگر یہاں تک یہ بات آئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کہ جو ہمارے یہاں موجود ہے، علماء اسلام نے، امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے کس طرح سے اس کو بیان کیا، اسی طرح سے مسلم کے اندر امام مسلم نے کس طرح سے اس بات کو بیان کیا، اور اس کے الفاظ کا ہمارے حدیث کے الفاظ سے کیا فرق ہے، اور کیا وہ الفاظ کسی اور حقیقت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یا ہم اب یہ بڑا ایک تھوڑی سی تھکا دینے والی گفتگو ہوگی، اور میں نہیں کہنا چاہتا اکیڈمک، لیکن بہرحال تھوڑی سی خوش گفتگو ہوگی، لیکن ہمارے بچے بچیاں غور سے اس گفتگو کو سنیں. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امام مسلم نے، امام الحنابلہ نے اور دیگر جو علماء نے، انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور جن الفاظ کے ساتھ ہمارے یہاں یہ بات نقل ہوئی ہے، اگر ان حدیثوں کو مان لیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ علماء اسلام نے ایک کسی امام کا ذکر کیا ہے جو ہر دور میں ہوگا. لہٰذا جب ہر دور میں ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس دور کا امام کون ہے، اور اس دور کے امام کے ساتھ ہم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. اور یہ قانون ہے قرآن کا پیش کردہ کہ جو تمہارا امام ہوگا، جہاں پر وہ ہوگا وہیں پر تم ہوگے. قرآن مجید نے فرعون کے بارے میں بات کی تو یہ وہاں پر بتا دیا کہ فرعون اپنی قوم کو لے کر جہاں فرعون کا ٹھکانہ ہوگا وہیں اس کی قوم کا ٹھکانہ ہوگا. تو انسان جس کے ساتھ ہے اس دنیا میں، وہاں اس دنیا میں اس کے ساتھ ہوگا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو امام مسلم نے، جناب احمد ابن حنبل، امام الحنابلہ نے صحیح مسلم میں یہ جو 2-3 کتابیں، الفاظ مختلف ہیں، یہ الفاظ لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں اور اختلاف ہے ان میں، اس اختلاف کو ہم کیسے حل کریں اور اس اختلاف کو کیسے سمجھائیں. اگر یہ اختلاف حل ہو گیا، خوب وہ بچے اور بچیاں سنیں کہ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور جو احادیث کے اوپر جن کی توجہ ہے، اگر یہ اختلاف حل ہو گیا اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں ایک چیز کی جانب اشارہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ علماء اسلام میں اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر زمانے کا ایک امام ہوگا. اگر ہر زمانے کا ایک امام ہے تو ہمارے اس زمانے کا بھی کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے، اور ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حدیث کیا فرمائی معصوم نے، رسول خدا سے لے کر میں نے عرض کیا ائمہ معصومین نے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. یعنی میرے زمانے کا امام کوئی ہے، میرے پردادا کے پردادا جو تھے آج سے 150 سال 200 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، ان کے زمانے کا کوئی امام ہوگا، اور 2030 میں 30,030 میں 3,030 میں 4,030 میں 5,020 میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا جب تک یہ زمانہ چل رہا ہے. کیا مطلب زمانہ چل رہا ہے؟ یعنی جب تک یہ سولر سسٹم، یہ گیلیکسیز، یہ کہکشاں ہے، زمانہ یہی تو ہے. چیزوں کی حرکت اور موومنٹ کو آپ کہتے ہیں ٹائم، وقت، زمان. تو جب تک یہ کائنات حرکت میں ہے، آسان الفاظ میں جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اور جتنے لوگ دنیا میں جائیں گے، آیت کہہ رہی ہے
یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہاں قیام، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے روایت کو نقل کیا گیا امام حنابلہ نے یا جناب مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، اس کے الفاظ کو دیکھیں اور اس سے نتیجہ نکال کر پھر ہم حضرت حجت کی ذات والا صفات کی طرف آئیں گے اور حضرت حجت کے انصار اور اصحاب پر گفتگو کریں گے، اور پھر زبور کے اندر جو حضرت حجت کا ذکر ہے، لقد، جو پروردگار عالم نے آیت میں بیان کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی روایت جو ہمیں ملتی ہے، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر کسی امام کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، کسی امام کی موت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ روایت میں نے کیا پڑھی آپ کے سامنے رسول خدا کی، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، تو اپنے زمانے کا امام اور ہے، کوئی بھی امام اور ہے۔ اگر آپ کے زمانے سے پہلے 500 سال پہلے کوئی امام کسی کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کو پہچان کے مرے، تو اس روایت کے مطابق آپ جاہلیت کی موت نہیں مرے۔ لیکن روایت رسول خدا کی کیا کہہ رہی ہے، جو ہم نے نقل کی، جو ہمائیاں نقل ہے، تمہارے زمانے کا امام ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، گفتگو خشک ہے لیکن آپ کے بڑے کام کی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لیکن یہ روایت کیا کہہ رہی ہے، من مات بغیر امام، جو بغیر کسی امام کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی تمہارے زمانے میں کوئی امام ہے، یہ روایت کہہ رہی ہے وہ امام تم سے 200-300 سال پہلے بھی اگر دنیا سے چلا گیا ہو، مر چکا ہو، تب بھی اس کو امام مان لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، جاہلیت کی موت نہیں مرو گے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک امام ہے۔ دوسری روایت جو امام مسلم نے نقل کی، بہت بڑا نام ہے، بہت مستند اور وقی نام ہے جناب مسلم کا، صحیح مسلم میں انہوں نے فرمایا، من ماتا ولیس فی عنقہ بیۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تیسری روایت جناب امام الحنابلہ نے کیا نقل کی، کہ جو مر جائے، من مات بغیر امام، بغیر امام کے جو مر جائے، مات میتۃ جاہلیہ۔ دو روایت ایک سی ہیں۔ اس روایت نے کیا کہا جو امام مسلم نے نقل کی، کہ جو مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو، تو آپ کسی نہ کسی کی بیعت کر کے مریے تاکہ آپ جاہلیت کی موت نہ مریں۔ یہ کہاں سے نکل کر آ گیا کہ زمانے کا، ہر زمانے کا امام ہوتا ہے، کسی کی بھی بیعت کر لیں؟ ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اور یہاں پر روایتیں جو میں نے امام الحنابلہ سے نقل کی، جناب مسلم سے نقل کی، یہ ان میں ایک امام کا ذکر ہے۔ وہ امام ہے، ہو سکتا ہے 500 سال پہلے چلا گیا ہو، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ چاہے امام مسلم نے جو روایت نقل کی، امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے جو روایت نقل کی، سنت ابن عاصم میں جو انہوں نے روایت نقل کی، یہ روایتیں، اور جو رسول خدا سے، چھٹے امام سے، ساتویں امام سے، آٹھویں امام سے اور پنجتن سے جو روایت آئی ہیں، یہ روایتیں ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جانب اشارہ کر رہی ہیں تو ہر زمانے کا ایک امام ہونا چاہیے۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور حدیث سے ہم کیا معنی نکال کر لا سکتے ہیں۔ اب یہاں سے نتیجہ کی طرف میں جا رہا ہوں۔ روایت نے کیا کہا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام، جو مر گیا اس کی گردن میں کسی امام کی بیعت نہیں ہوئی تو مرا کس طرح سے؟ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی اب لوگوں نے آ کر کہا یہاں امام سے مراد رسول اللہ ہیں۔ اگر یہاں پر بات ہو جائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر اس امام سے مراد جو روایتوں میں آیا ہے، جو آیت میں آیا ہے، اگر اس سے مراد رسول اللہ ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ روایت مخاطب کر کس کو رہی ہے؟ مسلمانوں کو یا کافروں کو؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ تم جاہلیت کی موت مرو گے۔ ارے سرکار، جو ابھی تک دین جاہلیت پر ہے اس کو کیوں ڈرایا جائے کہ تم جاہلیت کی موت مرو گے؟ جو ایمان لا چکا اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ بیعت رسول اللہ کی بیعت کی بات ہوتی، اگر یہ بات رسول خدا کو امام ماننے کی بات ہوتی، اگر یہ بات رسول خدا کے دست مبارک پر بیعت کی بات ہوتی، تو یوں نہ کہا جاتا یہ روایت مسلمانوں سے مخاطب ہے، یہ مسلمان کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ کہا جاتا کہ دیکھو دین اسلام پر مرو ورنہ جاہلیت کی موت ہوگی۔
رسول خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی بھی امام کی بیعت ہو اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اس امام سے مراد رسول اللہ ہیں، تو یہاں پر کسی بھی امام کی بیعت کی بات ہو رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ ہیں، تو پہلی بات یہ کہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر۔ جو مسلمان رسول خدا پر ایمان لا چکا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم رسول خدا کی بیعت کرو، اور یہ تو بیعت کر چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے۔ اس سے یہ کہیے کہ دیکھو اب جو کلمہ پڑھ لیا کلمے سے پھرنا مت۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی امام کی بیعت کرو۔ اب وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ 71ویں آیت سورہ اسراء، ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فرمایا گیا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یقرؤون، وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی امام کی بیعت کریں گے تو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، دائیں ہاتھ میں نامہ عمل اس کے دیا جائے گا جو ملت حنیفہ پر مرا ہو، جو دین اسلام پر مرا ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کسی بھی امام کی بیعت کر کے دنیا میں جاؤ، ارے سرکار کسی بھی میں تو فاسق و فاجر بھی آئے گا، متقی بھی آئے گا، عابد بھی آئے گا، زاہد بھی آئے گا، کسی کو بھی مان لیا آپ نے تو یہ ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن کی سورہ اسراء کی 71ویں آیت یہ کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم اور فمن اوتی کتابہ بیمینہ، قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا اور بلایا جائے گا، اب جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یقرؤون، وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، یعنی ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ یہ نامہ عمل کو پڑھیں گے۔ یہ وہی قیامت ہے کہ جہاں خدا فرما رہا ہے یوم یفر المرء من ابی و امہ و اخی، قیامت کا دن وہ ہے جب انسان بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، خاندان والے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، افراتفری ہوگی۔ یہ اصحاب، یہ لوگ کون ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جا رہا ہے؟ آخر یہ کس کو امام مان کے میدان قیامت میں آئے جو بڑے سکون سے اپنا نامہ عمل پڑھیں گے؟ من ماتا ولیس فی بیعتہ انہوں کی بیعت، کسی بھی امام کی بیعت کر کے، اس کا مطلب ہے کہ امام کی بیعت، پہلی بات تو ہے کہ رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی نہ کسی امام سے جڑنا پڑے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر پروردگار عالم فرمانا چاہتا یوم ندعو کل اناس برسول اللہ یا بحبیبنا محمد ابن عبداللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بات کرتا۔ آیت کا لحن دیکھیے، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم کل اناس، تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کس کو امام مانتے ہیں؟ اور اب روایت آپ کے سامنے ہے کہ جو مر جائے کسی بھی امام کی بیعت نہ ہو تو ماتا میتتن جاہلیہ، اس امام کو معین کیجئے یہ کون ہے، اور اس امام کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ امام صاحب امر سے ہٹ کر کوئی ہے تو پروردگار پھر صاحب امر کی بیعت کر کے جائیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے کسی بھی امام کی بیعت کر لی اور دنیا سے چلے گئے، قیامت میں یہ آیت آپ کے سامنے آ کر کھڑی نہیں ہو جائے گی، اے شخص تو نے کسی بھی امام کی بیعت کر لی، کیا تجھے یہ آیت یاد نہیں تھی کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ یہ صاحب امر کون ہے اور یہ صاحب امر آئے گا کہاں سے اور یہ امر ہے کس کا؟ اگر آپ نے کسی بھی امام کی بیعت کر لی تو اس امام کا امر چلے گا آپ کے اوپر اور آپ نے اس امام کے امر کی بیعت کی۔ اگر آپ نے خدا کے امر کے مالک امام کی بیعت کی تو آپ نے خدا کے امر کے مالک امام کی بیعت کی، تو یہیں سے رستہ تو الگ ہو گیا۔ آپ کو اپنے زمانے کا وہ امام پہچاننا پڑے گا کہ جس کا تعلق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ میں تنقید نہیں کر رہا ان بزرگوں پر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جناب مسلم نے، امام الحنابلہ نے جو حدیث نقل کی ہے، آپ اس حدیث کو پڑھ کر یہ مت سمجھیے گا ہم کسی بھی امام کی بیعت کر لیں۔ ان کے پیش نظر یہ روایت آیت تھی، ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا امام ڈھونڈو جو تمہیں وہاں تک لے کر جا سکے، اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے پنجتن نے حدیث کو بیان فرمایا، چھٹے امام، پانچویں امام، کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، تو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جاہلیت کی موت مریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اگر پھر دوبارہ دہرا دوں، اگر یہ بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو رسول خدا کا ماننے والا تو اسلام لے آیا، وہ جاہلیت سے، خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا پر جو اسلام لے آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا، رسول خدا
کہ احکامات کی پابندی کرنے لگا، وہ جاہلیت سے نکل کے آ گیا کہ نہیں آیا؟ اگر رسول خدا کا کلمہ پڑھ کے ہم اور آپ جاہلیت سے نکل آئے تو جو جاہلیت سے نکل آیا اس کو یہ کہنا کہ کسی مزید امام کو ڈھونڈو، یہ بات منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرایا جا رہا ہے، دیکھو دوبارہ پلٹ کر جاہلیت کی طرف مت چلے جانا، کسی امام کو ڈھونڈو، ورنہ کہا جاتا کہ اب تم رسول اللہ کے دین کو مان چکے ہو، اپنے زمانے کے امام کو ڈھونڈو۔ بات یہاں تک کافی ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کا معنی کیا ہے مفسرین لغویون نے، اب وہ ایک کھجور کی گٹھلی پر جو بیچ میں ہلکی سی جھلی ہوتی ہے اس برابر، رتی برابر ہم اردو میں کہتے ہیں، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں ایک لطافت ہے اس لفظ میں، فتیل کے لفظ میں، اور وہ ایک الگ مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم جاتے ہیں خود اب حضرت حجت کو پہچانیں کیسے اور حضرت حجت کو سمجھیں کیسے؟ حضرت حجت کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، سورج کو سمجھنا ہے آپ کو، سورج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا سورج کی طرف، کل صبح کو 12 بجے 1 بجے سورج کی طرف دیکھیے گا، نہیں دیکھ سکتے، کیا کریں پھر؟ ایک رومال، ایک چادر دھوئیے گا، پانی سے نچوڑیے گا اور چھت پہ سورج میں ڈال کے آ جائیے گا، 1 گھنٹے بعد جائیں گے خشک ہو چکی ہوگی۔ تو جو آپ کمرے میں رکھتے اور اتنی دیر لگتی، پنکھے چلاتے ہیں اور یہ سب تاکہ سوکھ جائے، اپارٹمنٹ اور فلیٹ میں رہنے والے، تو وہ چھت پہ آدھے گھنٹے میں سوکھ جاتی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کوئی چیز رکھی گھر میں ٹھنڈک میں، اے سی میں، تو وہ خراب نہیں ہوئی، اگر آپ نے باہر چھوڑ دی، دھوپ نہیں آ رہی، دھوپ کی حدت آ رہی ہے، چیز سڑ جاتی ہے۔ کبھی چیز کو گرمی سے بچایا جاتا ہے، کبھی چیز کو گرمی میں رکھا جاتا ہے، ایک لمبی چوڑی داستان ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، مثالوں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سورج کو سمجھنا چاہتے ہیں، سورج کے سامنے کھڑے رہیے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے رہیے، چہرہ جھلس جائے گا۔ آپ سورج کو سمجھنا چاہتے ہیں، محدب عدسہ جو ہوتا ہے میگنیفائنگ گلاس سورج کے سامنے رکھیے اور کاغذ پہ شعاعیں مرکوز ہوں گی ایک جگہ پر اور کاغذ میں آگ لگا دیں گی، یعنی کروڑوں میل دور سورج ہے، آپ نے ایک شیشہ رکھا، اسی کی شعاؤں کے ذریعے اس نے آگ لگا دی، اور پھر وہ تمام چیزیں سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ایک عجیب داستان ہے سورج کی۔ تو آپ سورج کو کیسے سمجھیں گے؟ سورج کو سمجھیے اس کے سولر سسٹم کے ذریعے، جو پلانٹس، جو سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں ان کے ذریعے سمجھیے۔ جو نزدیک ترین سیارہ ہے سورج کے ساتھ، تو پہلے بھی میں نے عرض کیا، اس کے اندر شدت ہوگی گرمی کی بھی سب سے زیادہ اس کے پاس، اور جو نزدیک ترین سیارہ ہے وہ نور اور لائٹ جو لے گا سورج سے سب سے زیادہ لے گا۔ اور اگر اس سیارے کے بارے میں آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سورج سمجھ میں کسی حد تک آ جائے گا، جب اتنے لاکھوں کلومیٹر دور یہ پلانٹ اور یہ سیارہ ہے، اور سورج اس کا یہ حشر کر رہا ہے، اور سورج اس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر سورج کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کراچی میں کہتے ہیں کہ صاحب کوئٹہ کی ہوائیں چل رہی ہیں یخ بستہ، تو کوئٹہ میں کتنی سردی ہوگی سمجھ لیجیے، یہ ہوا آ رہی ہے 700 کلومیٹر دور سے چل کے۔ تو آپ اس کو سمجھیے، ہم کہتے ہیں ہمالیہ، جو کوہ ہمالیہ کی جو رینج ہے جو نیپال اور ہندوستان کے بیچ میں ہے، اس سے آپ 1500-600 کلومیٹر دور بھی آ جائیے تو کہتے ہیں صاحب یہ اس ریجن کا موسم ہے، شدید سردی اور شدید گرمی، سردی ایسی کہ اللہ اکبر اور گرمی ایسی کہ اللہ اکبر۔ خود ہمالیہ پر، کوہ ہمالیہ پر کیا سردی ہوگی؟ تو آپ کو چیز کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیے کہ اس کے اطراف میں جو سیارے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو آپ حضرت حجت کو سمجھنے سے پہلے جو حضرت حجت کے اصحاب ہیں 313، ان کو سمجھیے کہ حضرت حجت کے اصحاب کی منزلت کیا ہے اور حضرت حجت کے اصحاب کس مقام پر۔ تو میں یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حجت کے اصحاب میں ایک خصوصیت امیر المومنین کی، ظاہر سی بات ہے کہ جس خورشید امامت کے گرد آپ گھوم رہے ہیں، اسی خورشید امامت کی شعاعیں، تابکاریاں، روشنی، حدت، حرارت، حیات، تمام کی تمام صفات آپ میں منتقل ہوں گی۔ مولا کائنات کی، مولا کے لحاظ سے، مولا کے لحاظ سے ایک بڑی معمولی سی صفت ہے، مولا کائنات کے لحاظ سے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے فرمایا کہ عجیب خطبہ ہے کہ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزا، کہ
لوگ میرے گرد اگر جھمگٹا لگا کے کھڑے ہو جائیں کہیں میدان جنگ میں کہیں پر بھی تو یہ میری عزت اور احترام میں اضافہ نہیں کرے گا. ولا تفرقهم عنی توحشا, اور اگر مجھے سب لوگ اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں, جنگل, پہاڑ, دریا, گھاٹی, پہاڑ, اندھیری رات, صحرا, میدان جنگ سب چلے جائیں, میں گھبراؤں گا نہیں. اچھا میرے لحاظ سے بھی مولا کائنات یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے, ورنہ جو روح علی بن ابی طالب جس مقام پر ہے, جو کوئی ہمارے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں مولا کائنات کی ایک معمولی سی صفت ہے, جو مولا کائنات کو دیکھتے ہوئے ایک معمولی سی صفت بتائی ہے مولا کائنات نے, اور ہم سے کہا کہ اس کو پہلے سمجھو, جب معمولی چیز کو سمجھ لو تب بات کرنا, بلندی کی طرف آنا. یہ آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت امیر المومنین کی صفت ہے. اب جب عکس علی ابن ابی طالب اور عکس رسول اللہ ہیں امام زمانہ, تو اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے اصحاب میں برکت کو سمجھیے گا کہ وجود مبارک حضرت ولی عصر اپنے اصحاب میں ان صفات کو منتقل کر رہے ہیں کہ جو خود امیر المومنین کی صفات ہیں. توجہ کیجیے گا, امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت حجت کے انصار کے بارے میں, لا یستوحشون الی عہد ولا یفرحون بعہد یدخل فیہم. 12ویں کے اصحاب, امام زمانہ کے اصحاب گھبرائیں گے نہیں, گھبرا کر کسی کی پناہ میں نہیں جائیں گے. ان پر کبھی گھبراہٹ طاری ہی نہیں ہوتی کسی بھی حال میں, جنگ میں ہو, امن میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, دریا میں ہو, صحرا میں ہو, پہاڑ میں ہو, وادی میں ہو, گھاٹی میں ہو, اندھیری رات میں ہو, خوفناک سے خوفناک حالات میں ہو. لا یستوحشون الی احد, یہ گھبرا کر وحشت کی وجہ سے کسی کی طرف پناہ میں نہیں جاتے, ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی. ولا یفرحون, اور یہ اتراتے نہیں ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ کل ہمارے پاس 10 لوگ تھے آج 20 ہو گئے تو ہماری طاقت میں اضافہ ہو گیا. ان کی عجیب مسئلہ ہے, کیونکہ یہ جڑے ہوئے ذات حجت ابن الحسن سے ہیں, اس لیے نہ کسی آنے والے پر یہ اتراتے ہیں اور نہ جانے والے کی وجہ سے گھبراتے ہیں, کیونکہ ان کا بھروسہ, ان کا توکل حضرت حجت ابن الحسن پر ہے. آپ نے توجہ کی, مولا کائنات کی یہی صفت ہے. یعنی میں کیا بات کروں اپنے 12ویں آقا اور مولا کی کہ جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے گرد رہنے والوں کو اپنے دادا کی ایک صفت تحفے میں عطا کر دے. آپ اندازہ کیا کریں گے بھائی تم, اب یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, یعنی گویا کہ حضرت حجت فرما رہے ہیں بھائی تم ہمارے پاس آئے, چلو تمہیں ہم اپنے دادا کی ایک صفت تحفے میں دیتے ہیں. اور مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ ائمہ کی خصوصیت اس میں بھی آ جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ وہ صفت ہے جو بڑی معمولی سی صفت ہے, کیونکہ مولا کائنات کی طرف سے تحفے میں دی گئی کہ کسی سے بھی کبھی نہیں گھبراتے. پھر فرمایا لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الآخرون, نہ پچھلے والے جو گزر گئے ایمان کے سلسلے میں وہ ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ بعد میں آنے والے ان کے ہم عصر, ان کے بعد آنے والے ان کے مرتبے کو پا سکتے ہیں. وَعَلَىٰ عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ, ان کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہوگی. جناب سلیمان اور داؤد کا واقعہ جو جالوت سے ٹکرایا تھا لشکر, جا کر سورہ بقرہ میں یہ آیت ذکر کیا گیا. مولا فرما رہے ہیں ان کی تعداد ہوگی طالوت کے لشکر کی طرح کہ جو نہر سے عبور کر کے گئے. اب یہاں پر آپ رک جائیے, بہت باریک بات ہے, عجیب بات ہے, میں کیسے اس کو بیان کروں اور تھک نہ جائیں آپ لوگ, ذہن آپ کا, آپ اس کو ذرا سا حوصلے سے سنیے گا. جناب داؤد, جناب سلیمان اور طالوت کا لشکر. طالوت جو تھے وسیع تھے, اور ان کے زمانے میں کس کے, جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نبی کے ایک بالکل خاص آدمی جناب طالوت. جالوت سامنے آیا تو گوپھن کہتے ہیں اس کو, اور فلاخن بھی ایک لفظ ہے کہ جو کپڑے میں رکھتے ہیں پتھر کو, اور اس سے چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اور اس میں آپ دونوں طرف پتھر باندھتے ہیں, ڈوری باندھتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں. جب گھماتے گھماتے بہت زیادہ وہ تیز ہو جاتی ہے اس کی رفتار, تو آپ اس کو ہدف پہ رکھ کر چھوڑتے ہیں, اور وہ گولی کی سے تیزی کے ساتھ جا کر سر پہ, سینے پہ لگتا ہے, جتنی طاقت ہوتی ہے آپ میں, تو پھر وہ پتھر لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جناب طالوت نے جالوت کو اسی طرح سے مار دیا. قصہ جو ہے یہ طالوت کا بالکل جنگ خندق کی طرح کا ہے. حال یہی تھا کہ وہاں پر بھی جو حال تھا, الحمدللہ گزشتہ انبیاء میں آپ کو تاریخ مل جائے گی, نبی کریم کی تاریخ, کہ وہاں سے بھی وہی مظلوم نکلا تھا, یہاں سے بھی جناب طالوت نکلے. امام کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہوگی طالوت کے لشکر کی طرح سے, جنہوں نے نہر
کو کراس کیا تھا, عبور کیا تھا. اب ذرا تھوڑا سا مجھ سے واقعہ سن لیجیے. جب طالوت کا لشکر چلا, جناب سلیمان جناب داؤد کے زمانے کا واقعہ چلا, تو گئے وہاں پہ جالوت کا لشکر. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, وہاں پہ جنگ خندق میں بھی یہی الفاظ ہیں. لقد ما وعدنا اللہ ورسول اللہ غرورا, رسول کے ساتھ ہیں. جب دیکھا لشکر کو خندق کے, کہا کہ بڑا جھوٹا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے, آپ سرکار ساتھ ہیں, رسول خدا کے قرآن کے الفاظ ہیں, اچھا میرے الفاظ نہیں ہیں. تو پھر وہ صاحب آئے اور ایک اور بندہ خدا مظلوم نکلا خیمے سے, اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. لشکر نے کیا کہا؟ منافق جو تھے رسول کے لشکر میں ہیں, مومنین نے کچھ اور کہا, منافقوں نے کچھ اور کہا. قرآن میں الفاظ سورہ احزاب میں موجود ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ طالوت کے تعداد کے برابر ہوں گے الذین جاوزوا معه النہر, جنہوں نے طالوت کے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا. اب قرآن سے چلیے آپ, امام نے جو فرمایا, دو باتیں امام نے فرمائی. تعداد طالوت کے لشکر جتنی ہوگی, لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون, بعد میں آنے والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکیں گے. کس کے مرتبے کو؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے حضرت حجت کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے. یہ حضرت حجت کے نالین برداروں کی بات ہو رہی ہے, یہ شاگردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, نوکروں کی بات ہو رہی ہے, یہ خادموں کی بات ہو رہی ہے. جس کے خادم اولین اور آخرین درک نہ کر پائیں, پہنچ نہ پائیں, خود اس ہستی کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم کس سے جڑے ہوئے ہیں بھائی, یہ تو سمجھو, میرے بچے اور بچیاں سمجھیں, ہم کس سے جڑے ہوئے ہیں. جس طرح سے ہم عالم غیب سے جڑے ہیں, بخدا کوئی نہیں جڑا ہوا. آپ کی ہر آواز, آپ کا ہر عمل براہ راست عالم غیب تک جاتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں اٹھ کر السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, السلام علیک یا حجت اللہ علی خلقی, السلام علیک یا دین اللہ القویم, امام زمانہ آپ پر سلام ہو. آپ کو پورا یقین رکھنا چاہیے کہ آپ عالم غیب سے جڑے ہیں. آپ کی آواز عرش تک گئی ہے, کیونکہ آپ کی آواز حجت ابن حسن کے کانوں تک گئی ہے. اور حجت ابن حسن کے کان گوش مبارک خداوند تبارک و تعالیٰ کے کان ہیں. اگر آپ نے اپنی آواز پہنچا دی حجت ابن حسن تک, آپ نے خدا تک اپنی آواز پہنچائی. ایمان رکھیے اس پر, یہ معمولی چیز نہیں ہے. خیر, میں کہیں اور نہ نکل جاؤں, اسی بات پر رہوں. بڑی دلچسپ امام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا یبن رسول اللہ, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون, بعد میں آنے والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے, گزر جانے والے ان سے آگے نہیں نکل سکتے ایمان کے سلسلے میں. تو آپ طالوت کے لشکر کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ 313 وہ ساتھی جو امام زمانہ کے ہوں گے, مولا یبن رسول اللہ, آپ طالوت کے لشکر کی مثال کیوں لا رہے ہیں؟ طالوت کا لشکر تو پچھلے زمانے میں تھا نا. یبن رسول اللہ, آپ نے خود کہا کہ ان کی تعداد طالوت کے لشکر جتنی ہوگی. تو امام کا جواب آئے گا, ہم نے تعداد کی بات کی ہے, کردار کی بات نہیں کی. کردار کی بات ہم نے, دیکھو. اچھا, اب یہاں سے آئیے حجت ابن الحسن کے اصحاب کی روح کے بارے میں گفتگو. سیاروں کو پہچان لیں, سورج سمجھ میں آ جائے گا اس سولر سسٹم کا. امام نے فرمایا جو نہر سے. اب چلیے قرآن کی طرف. جب یہ نہر سے گزرے, فلما جاوزہ, جب نہر سے عبور کیا طالوت کے ساتھ, تو حضرت طالوت نے کہا, دیکھو بھائی بات سن لو, ان اللہ مبتلیکم بنہر, خدا تمہارا امتحان ایک دریا کے ذریعے لے گا. فمن شرب منہ, جس نے اس میں سے پانی پی لیا, فلیس منی, ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اور بزرگان علماء اس آیت کے ذریعے جو گفتگو کرتے ہیں, میں اس آیت کو یہاں پر وہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا, اس گفتگو کو اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا. طالوت نے کہا دیکھو لشکر چل رہا ہے, امتحان کس کے ذریعے لیا جائے گا؟ جالوت کے لشکر سے. پرپز آف یہ جو جرنی ہے, جو ٹریولنگ ہو رہی ہے, جو موومنٹ ہے لشکر کی, اس کا پرپز اور وجہ کیا ہے؟ جالوت سے مقابلہ ہوگا. مقابلہ تو میاں بعد میں ہوگا, پہلے خدا تمہارا امتحان لے گا ایک دریا کے ذریعے. تم ریگستان میں گھوڑے اونٹ پر بیٹھے پیدل چلتے ہوئے آؤ گے, تمہیں پیاس لگے گی, پیاس کی شدت سے زبان نکلی ہوئی ہوگی باہر. خدا امتحان لے گا اسی چیز کے ذریعے کہ نہر سے تمہیں مبتلا کرے گا. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے, جس نے اس میں سے نہ پیا وہ مجھ سے ہے,
مگر چلو بھر پانی پینا ہے۔ لشکر کو پیاس اتنی شدید لگی تھی کہ ڈگڈگا کر پانی پیا۔ جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا وہ جناب طالوت کے ساتھ جنگ کے میدان میں نہ جا سکے، جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ گئے۔ ارے میاں لشکر تو بعد میں، اللہم اجعلنا من انصارہ، ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر۔ ارے امام زمانہ کے لشکر میں تو تب شامل ہوگے نا کہ جب نہر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ مذاق ہے کوئی؟ اللہم اجعلنا من انصارہ واعوانہ زبر الحدید صفا کانہم بنیان مرصوص الذین وصفتہم فی کتابک فقلت۔ عجیب جملہ ہے، سورہ صف کا آیت ہے، دعائے عہد سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے حضرت حجت کی، اس کو جا کر دیکھیے۔ حضرت حجت کے اصحاب کوئی مذاق نہیں ہے، حضرت حجت کے اصحاب میں بالکل کوئی عجیب کمزور قسم کی بات نہیں ہے۔ جن اصحاب کے بارے میں خدا کی زبان حضرت امام صادق فرمائے، نہ اگلے ویسے ہیں نہ پچھلے ویسے ہیں، ان کی تعداد ویسی ہوگی، کردار ہم بتائیں گے کیا ہے، کہاں پر ہیں ہم لوگ کیا۔ اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں لوگ کہیں گے مولانا نے بڑی، بھائی میں صرف یہ اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور یہ مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، میری زبان اس قابل نہیں ہے اور نہ میری شخصیت اس قابل ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میں صرف اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، خدا گواہ کہ یہ آپ تک پہنچا دوں کہ اس طرح کی چیز ملتی ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں اللہم اجعلنا من انصارہ، خدایا ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما انصار میں، تو یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اچھا جب آئے اور پھر جب آئے اور وہ جنگ ہوئی اس کے بعد، اور جناب طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا، تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا کی سی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو حضرت حجت کی محبت میں حائل ہیں، اپنی فقہ کے ذریعے سمجھو، ائمہ کے اخلاق کے ذریعے سمجھو، ائمہ نے غیبت کبریٰ میں کیا کام کرنے کو کہا ہے اس کے ذریعے سمجھو۔ اگر طالوت کے لشکر کا امتحان ہوا تھا اس دریا کے ساتھ، تو امام زمانہ کے جو ناصر بننے کے خواہش مند ہیں، جو مدد کرنے کے خواہش مند ہیں، جو لشکر میں جانا چاہتے ہیں، ان کا امتحان کس کے ذریعے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی نہر تو مبتلا ہوں گے آپ اور ہم، کہیں نہ کہیں تو امتحان لیا جائے گا، کسی نہ کسی چیز میں تو خدا مبتلا کرے گا۔ ہمیں خدا کس چیز میں مبتلا کرے گا؟ بخدا حدیثوں میں جا کر دیکھیں نا آپ، تو ہم کو اپنے آپ سے شرم آنے لگے گی کہ کس طرح سے امام نے ہم کو امتحان بتائے، ہم ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ امام فرماتے ہیں من اکرم غنیا لغناہ ذهب ثلث دینہ، جو کسی پیسے والے کا احترام اس کے پیسے کی وجہ سے کرے، اس کا 2/3 دین چلا گیا، دین ہوگا چلا گیا۔ پیسے والے کا احترام کرنا پیسے کی وجہ سے، چھوڑ دیجئے آپ تقوی، چھوڑ دیجئے آپ صدقہ خیرات، تہجد، دعائیں، تطہیر نفس چھوڑ دیجئے، یہ معمولی سی بات۔ تو کہاں پر ہے یہ معاشرہ؟ کس جگہ پر ہیں ہم؟ اور کیا ہمارا رشتہ ہے حضرت حجت سے؟ باخدا وہاں سے صرف لطف ہے، اگر وہاں سے لطف کی جگہ عدل اور انصاف آ جائے نہ جانے کیا ہو۔ خیر میں اس کے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو سورہ واقعہ میں دیکھیے آپ، السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون جو ہیں وہ مقرب ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، سابقون جو پہلے ایمان لائے وہ مقرب ہیں۔ حضرت حجت کے اصحاب کے لیے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں لم یسبقہم السابقون، جو لم یسبقہم الاولون، جو پہلے زمانے میں گزر گئے ایمان لا کر، وہ ان سے آگے نہیں جا سکتے۔ یعنی پروردگار عالم سورہ واقعہ میں جو بیان فرما رہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ یہ لوگ جنات النعیم میں ہوں گے، اصحاب مقرب۔ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت پڑھیں کہ جہاں پر پروردگار عالم اصحاب یمین کی بات کر رہا ہے، مقربین کی بات کر رہا ہے، فروح و ریحان، تو پروردگار عالم نے جب مقربین کی بات، اصحاب یمین کی بات، مقربین کی بات سورہ واقعہ کے آخر میں کی، تو وہاں پر نعمتوں کا تفصیل سے ذکر نہیں کیا، فرمایا فروح و ریحان، یہ عجیب طرح کی فرحت، تازگی، بہجت، سرور، انبساط، خوشی، مسرت میں ہوں گے، یعنی ان کے پاس وہ نعمتیں ہوں گی، اور ان میں سب سے آگے حضرت حجت کے اصحاب ہوں گے، یعنی وہ سابقین بندے خدا کے، السابقون السابقون اولئک المقربون، مقرب بندوں میں بھی یہ سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ اب یہیں سے میں اشارہ کر دوں، بھائی ہم تو انہی کے دسترخوان پہ پلے ہیں، تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دسترخوان پہ پلتا ہے اس کا نام تو ضرور لیتا ہے۔ اور یہاں پر اب آپ سمجھ لیجئے کہ مقرب بندے ایسے ہیں، حضرت حجت کے 313 اصحاب ایسے ہیں، اور ان 313 میں حضرت عباس کو آپ کہاں پر رکھیں گے؟ یعنی باغ کے خوشنما ترین پھول 313، ان خوشنما ترین پھولوں میں ابو الفضل عباس، علی اکبر، جناب قاسم، یہ جناب حبیب ابن مظاہر، آپ کہاں ہیں؟ ہم اتنی آسانی سے گنج شہداء میں گئے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا غلط کرتے ہیں،
فخر سے مر جانا چاہیے کہ ہمیں کن کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے. کہا جا رہا ہے تمہارا ان سے تعلق ہے پروردگار, ہم نے نہ تلوار اٹھائی, نہ کبھی مدد کی, نہ نہر سے مبتلا کیا گیا. بھائی یہ باتیں چھوڑو, تم محبت رکھتے ہو نا ان کی, 14-5-12 کے نظام کو مانتے ہو, ان کے دشمن سے نفرت رکھتے ہو, پوری دل کی توجہ کے ساتھ عزاداری میں آتے ہو, آنسو بہاتے ہو. دیکھو بات سنو, یاد رکھنا تمہاری وقت, تمہاری منزلت, تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم انسا بننا چاہتے ہو. چلو گھر میں بیٹھے ہوئے ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ. عجیب سورہ واقعہ پڑھیے گا, بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بات ہے. تو جناب طالوت اور جالوت کا ایک قصہ, اور جالوت کو جناب طالوت نے قتل کر دیا. اور جب نہر سے وہ گزرے تو پھر وہاں پر جنگ ہوئی, اور اس کو میں نے بتایا کہ جناب طالوت نے ایک پتھر مارا اور جالوت کو مار دیا اور قتل کر دیا. اور پھر وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر بالکل یہی جنگ خندق والا واقعہ. یہاں تعداد ہے, طالوت کے لشکر میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے. بعض نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہ, اے طالوت ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں. ہیں لشکر میں طالوت کے, کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. کتنا ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کم لوگ تھے, ایمان کے بلبوتے پر انہوں نے بہت بڑے گروہ کے ساتھ جنگ کی. یعنی اب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی انبیاء اور انبیاء کی وصیت آئے گی, انبیاء کے ساتھ تعلق آئے گا, انبیاء کی جانشینی کی بات آئے گی, زمانہ بدلتا رہے گا. کبھی طالوت جالوت کے سامنے ہوگا, کبھی عمر ابن عبدود کے سامنے علی ہوں گے, اور کبھی حضرت حجت کے لشکر کے ساتھ سامنے لوگ ہوں گے اس لشکر کے مقابلے پر. یہ بات آپ دیکھیے, تعداد پر بات کی حضرت امام صادق علیہ السلام نے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ, وہ نبی کے ساتھ تھے, لیکن 2 گروہ ہو گئے, ہم نہیں جنگ کر سکتے. انہوں نے کہا ارے ہم لڑ لیں گے, اس سے بہت کم لوگ حملہ آور ہوں گے اور جیت جائیں گے. اور وہاں پر صرف طالوت کی وجہ سے جنگ کو جیتے گئے. تو امام تعداد بتا رہے ہیں, اصحاب بدر کی تعداد بتا رہے ہیں, لیکن خوب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. لیکن جب حضرت حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قطب عالم امکان واقعا جو لقب لایا جائے کم ہے حضرت حجت کے لیے, اور مولا خود جانتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا کہ ہم مولا کو کس نام سے مخاطب کریں. اس وجہ سے نہیں کہ مولا کے آبا و اجداد نے ہم کو کچھ نہیں بتایا, لیکن اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طرح سے مولا کو مخاطب کیا جائے. یبن رسول اللہ, آپ کے اصحاب کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ کسی بھی لشکر سے آپ کے جد امجد, آپ کے دادا امام صادق مقایسہ نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں نا اگلے اس کو در کر سکیں گے, نہ پچھلے اس کو پاک سکیں گے. تعداد اس جیسی ہے, روح کی حالت یہ ہے کہ اصحاب مقرب میں بھی یہ مقرب ہیں. عجیب جملہ. اب یہاں سے بات اگر آ گئی تو اب حضرت حجت کی بارگاہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہاتھوں کو جوڑ کر, مولا امام زمانہ آپ جانتے ہیں اوقات ہماری کتنی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ فارسی میں ایک جملہ ہے سیاہی لشکر, وہ بات ہے سیاہی لشکر ہوتا ہے. سیاہی لشکر کیا ہوتا ہے؟ سیاہی لشکر ہوتا ہے جب کوئی تاریخی فلم بنائی جا رہی ہوتی ہے, مووی, تو اس میں کچھ کردار ہوتے ہیں بڑے مین. ابراہیم لودھی اور بابر کی جنگ پانی پت کی, تو اس میں 2-3-4 کریکٹر بڑے ہوں گے نزدیک کے. اگر کوئی جنگ بنے گی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ہٹلر, جرمنی کے کچھ فوجی جو کمانڈر تھے ان کو کردار رکھا جائے گا. باقی وہ دکھا رہے ہیں کہ صاحب لشکر حملہ کر رہا ہے, تو وہ 1 لاکھ لوگ ہیں, تو وہ ان کو بیچاروں کو لے آیا جاتا ہے کہ تمہیں 2 وقت کا کھانا دے دیں گے اور گھنٹے کے اتنے پیسے دے دیں گے. تو وہ بیچارے نہ کیمرے میں آتے نہ کچھ, لیکن بہرحال فلم ان کی وجہ سے جان پڑ جاتی ہے فلم میں, اصلی کردار کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے سیاہی لشکر. تو مجھ جیسے تو سیاہی لشکر بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے حضرت حجت کے سامنے, بہرحال یہ ہے. لیکن اس وجہ سے یہ بات ہے کہ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ تک بات پہنچ جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کس کے دل میں تیری الفت کی کرن کب جاگ اٹھے, سوتے سوتے خواب سے بیدار کب ہو جائے کون, تو پھر وہ شاید میرے لیے بھی دعا کر دیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. اب یہاں سے آئیے خود حضرت حجت کی بارگاہ میں خدمت اقدس دلبند جناب سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. پھر وہی بات, حضرت حجت کو سمجھنا ہے تو جناب سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی حقیقت کو سمجھیے.
پدر گرامی تو امام حسن عسکری ہیں، لیکن آپ سیدہ نرجس خاتون کو دیکھیے جو ان کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، جو رسول خدا نے جملے ارشاد فرمائے. حد ادب مانے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ممبر پر، کیونکہ رسول خدا نے وہ جملے ارشاد فرمائے، وہ جملے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمائے. وہ صدف کہ جس کے وجود میں گوہر حقیقی عالم امکان ہو، اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ حد ادب ہے واقعاً. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بالکل لرزتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے قدم رکھا جائے. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانو پہ سر فکر سجدے میں قلم ہے، یہ راہ باریک کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے. جب انیس یہ کہہ چکے تو ہم کیا کہیں اب یہاں پر؟ کیا گفتگو کریں اس بی بی کے بارے میں، اس شہزادی کے بارے میں صلوات اللہ وسلام علیہا. یعنی احسان ہے جناب نرجس خاتون کا کہ اس شجرے میں قرار پانے کے لائق آپ تھیں صلوات اللہ وسلام علیہا. اور یہیں سے اولاد کے سامنے اگر ماں کا نام عزت و تکریم سے لیا جائے، اولاد یقیناً نظر کرتی ہے. ہم دو بیویوں کا بہت احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی تمام شہزادیوں کا اور سیدانیوں کا احترام کرتے ہیں. ایک جناب سیدہ، جناب زینب، اور پھر ایک طویل فہرست ہے. لیکن یہ حضرت حجت ابن الحسن، پروردگار عالم بہترین شفاعت آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کی مادر گرامی سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائے. اور حضرت حجت سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. اور نہ میں گفتگو میں جو اس مقام پر آ کر جب بیویوں کے بارے میں گفتگو آتی ہے تو بہت سی باتیں روایت میں ہیں، لیکن بہرحال نہ اوقات ہے اس زبان کی اتنی، نہ وہ سطح ہے، نہ وہ منزلت ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمائیں، امیر المومنین گفتگو فرمائیں اپنی بہو کے بارے میں، امام علی نقی علیہ السلام اپنی بہو کے بارے میں گفتگو فرمائیں. کہاں ہم کہاں وہ. بس جو میں نے کہہ دیا بات کو ختم کیجئے کہ یہ وہ صدف ہے کہ جس میں گوہر درج امامت پروان چڑھا ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ. میں ایک حدیث پر گفتگو کروں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہیں آپ حضرت حجت کے بارے میں. خود حضرت حجت کی روح کس مقام پر ہے نہیں سمجھ سکتا کوئی. نہ یقین کیجئے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، احادیث کے ذریعے دیکھیے. تو اب میں کہاں سے بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، یعنی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بخدا سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. چیزیں لکھی ہوئی ہیں پورے مرحلے کے ساتھ، لیکن کن چیزوں کو چھوڑے کن چیزوں کو لے کر بہرحال چلیے. حدیث ہے رسول خدا کی، یخرج رجل من امتی، ایک شخص، ایک مرد میری امت میں سے نکل کر آئے گا، یواطی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. وہ میرا کیا ہوگا؟ ہم نام ہوگا. وخلقہ خلقی، اس کا اخلاق کردار میرے کردار جیسا ہوگا. فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. ایک شخص میری امت سے نکل کر آئے گا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، جس کا خلق، اخلاق، برتاؤ، بیہیویئر میرے برتاؤ کی طرح، میرے بیہیویئر میرے اخلاق کی طرح ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھرے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں خلقہ خلقی، تو اب مجھے یہ بات بہرحال سنیے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے پوچھے کس کے نائب ہیں، کس کے جانشین ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ امام باقر علیہ السلام کے. لیکن رسول خدا نے ان کو اپنے خلفاء کہا ہے. اگر میرے 11ویں نسل فرض کیجئے کہ 1780 میں ایک زمین چھوڑ کر مرے تھے، میرے پردادا کے پردادا کے پردادا، وہ زمین ہوتے ہوتے مجھ تک آئی ہے، تو یہ زمین میں نے کس سے لی ہے؟ اپنے باپ سے، والد سے. میرے والد کو کہاں سے ملی؟ ان کے والد سے. اور ان کے والد کو کہاں سے ملی؟ ان کے والد سے. ہوا تو یہی. لیکن زمین ہے کس کی؟ یہ زمین ہے میرے اس پردادا کے پردادا کے پردادا کی جو 250-300 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. اچھا، پھر جب یہ زمین آئے گی تو ورثے میں تقسیم ہوتی رہے گی. میرے پاس شاید وہ 10,000 ایکڑ چھوڑ کے گئے، میرے پاس شاید 100 ایکڑ پہنچے، 100 میٹر پہنچے. ایسا ہی ہوگا، ہر نسل میں تقسیم ہوگی. امامت کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ 12 کے 12 امام ہمارے براہ راست ان کا تعلق رسول خدا سے، اور یہ رسول خدا کے جانشین ہیں.
اس لحاظ سے کہ امام صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے ہیں، جانشین ہیں ان کے، لیکن یہ رسول خدا کے جانشین ہیں، یہ رسول خدا کے وصی ہیں، یہ رسول خدا کے تبرکات ان کے پاس ہیں. تبھی تو آپ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی رسول خدا کا ورثہ براہ راست ان کے پاس پہنچا ہے. یعنی وہ زمین جو میرے پردادا کے پردادا کے پردادا کی تھی اور کانٹ چھانٹ اور تقسیم کے بعد میرے پاس جو 10,000 ایکڑ تھی 100 میٹر پہنچی تو صحیح، لیکن تقسیم ہو کر اپنی قدر و قیمت کو گھٹا کر امام زمانہ وارث ہیں رسول خدا کے. یعنی جس طرح سے امیر المومنین تک رسول خدا کا ورثہ منتقل ہوا ہے، بلا کم و بیشی، بلا کم و کاس اس کی قدر و قیمت منزلت میں رتی برابر کمی نہیں آئی ہے، اور وہ ورثہ براہ راست حضرت حجت تک پہنچا ہے. ہاں، اس ورثے کو پہنچانے کے اندر امیر المومنین نے عطا کیا امام حسن کو، امام حسین، حسن نے امام حسین کو، اور ایک کے بعد ایک امام دوسرے امام کو منتقل کرتا گیا، لیکن بغیر کسی کمی بیشی کے، بلا کسی کم و کاس کے. یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ حدیث ہے کہ جہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ خلقہ خلقی، اس کا کردار اور اخلاق میرے اخلاق کی طرح ہوگا. رسول خدا کا اخلاق ہے کیا؟ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول خدا کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہے. حبیب، اخلاق میں تم جس شعبے کی بھی بات کرو، بلند ترین اخلاق کے مرحلے پر فائز ہو، اس کا نام بھی میرے نام کی طرح ہوگا اور اس کے اخلاق بھی میرے اخلاق کی طرح ہوگا. اگر رسول خدا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس کا اخلاق ہو بہو میرا اخلاق ہے، اب رسول خدا کا اخلاق اگر ایسا ہے کہ خلوق عظیم پر ہیں تو اب حضرت حجت بھی خلوق عظیم پر ہیں. اگر رسول خدا رحمت للعالمین ہیں تو آج حضرت حجت رحمت للعالمین ہے. کس بنیاد پر؟ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، ہمارے امام صاحب شریعت نہیں ہے، ورثہ لیا ہے رسول سے، اس روحانیت کا، اس معنویت کا، اس طہارت نفسانی کا، روح کی اس پاکیزگی کا جو رسول خدا نے پہنچایا ہے. بھئی رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ اس کا اخلاق میرے اخلاق سا ہوگا، تو پھر آپ کو اور مجھ کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جگہ نہیں بنتی. کسی نے کہا کہ یہ ہے خلقہ خلقی، اس کی جسمانی ساخت میری جسمانی ساخت کی طرح ہوگی. کسی نے یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو سرکار معذرت کے ساتھ اس حدیث کو پڑھ لیجئے جہاں پہ رسول خدا نے فرمائے اشبہ الناس بی خلقا و خلقا. اگر یہاں پر بھی خے لام قاف آیا اور واو کے بعد ایک اور خے لام قاف آیا تو پہلا خے لام قاف آپ کو خلق پڑھنا پڑے گا، دوسرا خلق، یا پہلے کو خلق پڑھیے دوسرے کو خلق، یا دونوں کو خلق اگر پڑھیں گے رسول کی فصاحت و بلاغت پہ حرف آ جائے گا. اگر رسول کہہ رہے ہیں اشبہ الناس بی، جسمانی ساخت میں آپ چلے تھے امام کے اخلاق کو رسول خدا کے اخلاق سے جدا کرنے، اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. جسمانی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اخلاق کے لحاظ سے بھی مشابہ ہوگا. اب میں اپنی بات کو ختم کروں. اگر اخلاق کے لحاظ سے مشابہ ہوگا تو اخلاق نام ہے ملکات نفسانیہ کا. رسول خدا جس مقام پر سچ بولیں گے آپ کا مرج تقلید زندگی بھر سچ بولتا رہے، اس مرحلے پر نہیں پہنچے گا. رسول خدا کی شجاعت ہے، آپ کا مرج تقلید بہادر ترین ہو، اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ روح مختلف ہے. یہ وہ روح ہے جو رحمت للعالمین کی ہے، یہ وہ روح ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. پروردگار عالم نے اپنے مقام ربوبیت پر خلق کیا عالم غیب میں، تمام اشیاء، تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے یہ ہے رسول خدا دنیا میں بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا انک لعلی خلق عظیم. جب خلق عظیم کے مرحلے پر آئے، اب پروردگار عالم کو رسول خدا سے کتنی محبت ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، جتنی محبت پروردگار عالم رسول خدا سے کرے گا، اگر اخلاق حضرت حجت وہی ہے تو خدا اسی طرح سے محبت امام زمانہ سے کرے گا. رسول خدا سے خدا کتنی محبت کرتا ہے؟ مجھے آپ یہ قرآن سے نکال کر کے بتائیے کتنی محبت کرتا ہے. صاحب رسول خدا سے خدا اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اتنی محبت نہ کر رہا ہوتا تو بعض کی نسلیں نابود ہو جاتی. فرمایا سورہ انفال کی 93 آیت میں 93. اب وہ ایک عجیب بری عادت ہے کہ گنتی مجھے اردو میں صحیح سے نہیں آتی ہے، میں یہ اقبال جرم کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اب بچے کہتے ہیں انگریزی اردو تو وہ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. تو 93 نمبر ہے آیت کا، اور میں غلطی میں سمجھا، میں 53 کہہ گیا، 93 نمبر ہے اور 93.
اچھا اس لیے نہیں کہ انگریزی میری مادری زبان ہے، بس ایک کمزوری ہے، بس یہ سمجھ لیں، انگریزی تو مجھے کوئی اتنی ویسی نہیں آتی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اکثر کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا غلطی کر دی، تو اس وجہ سے کہ وہ اردو کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہی ہے بس ایک وجہ، اور کوئی نہیں ہے۔ تو سورہ انفال کی آیت کا نشان ہے 93 اس میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ میں نے کیا سوال آپ کے سامنے پیش کیا، خداوند تبارک و تعالی کتنی محبت کرتا ہے رسول اللہ سے، جا کر پڑھیے سورہ انفال میں پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب دیکھو جب تک تم ان کے درمیان ہو نا ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے، یہ نہیں کہ عذاب نہیں بھیجیں گے، لام جہد کے ساتھ آیا، افعال ناقصہ کے ساتھ آیا، کہنا افعال ناقصہ میں سے ہے، کیا آیت کا لب و لہجہ ہے، الفاظ سنیے، ما کان اللہ، عجیب جملہ ہے، لیعذبہم، یہ وہاں پر آتا ہے کانا کے ساتھ فعل کے اوپر لام، ما کان اللہ، کانا آیا، لیعذبہم، لام آیا یعذبہم پہ، اس کو کہتے ہیں لام جہد۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں کس معنی کو ایجاد کرنا چاہتا ہے؟ یہ لام جہد جب کانا کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا عذاب نہیں کرے گا، خدا بتاتا ہے خدا کو تو عذاب کرنا ہی نہیں تھا، یعنی خارج از امکان سمجھو، تصور میں بھی نہ لاؤ اپنے کہ خدا عذاب کرے گا جب تک تو ان کے درمیان ہے، یعنی پروردگار عالم رسول خدا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم کیوں رسول خدا سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ رسول خدا کی روح اس مقام پر ہے، اخلاق ایسا ہے، رحمت للعالمین ہے، خلوق عظیم کے مرحلے پر ہیں، عبادت خلوق عظیم والی، تمام کے تمام افعال خلوق عظیم والے، انفاق ہے تو خلوق عظیم پر، جنگ کر رہے ہیں تو خلوق عظیم پر، ازواج کے ساتھ جو برتاؤ فرما رہے ہیں وہ خلوق عظیم پر، منافقوں کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں وہ خلوق عظیم پر، صدقہ خیرات، دشمنوں کے ساتھ برداشت کرنا، تحمل کرنا، فاقے کرنا، فقر و غربت میں زندگی گزارنا، یہ سب کا سب خلق عظیم ہے۔ اب اگر رسول خدا آ کر کہیں کہ دیکھو یخرج رجل من امتی یؤتی اسمہ اسمی خلقہ خلقی لا الہ الا اللہ، کیا کہیں رسول خدا کی بلاغت کے، مولا یا رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا خلقہ کا خلقی، اس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہمیں کیا بات کریں اپنے 14ویں آقا کی 12ویں امام کی، مولا یا حجت ابن الحسن آپ کی ذات ہے کس مقام پر، یا جناب سیدہ سمجھیں یا امام عسکری سمجھیں، آپ کے آبا و اجداد سمجھیں، رسول خدا نے یہ نہیں کہا خلقہ کا خلقی، اس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہے، کہا اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیا مباہلہ کو تکرار فرما رہے ہیں رسول خدا اپنے الفاظ میں، خلقہ خلقی، یعنی اگر تم گئے امام زمانہ کے پاس اور ہم گئے اور یہ توفیق ملی، اور اگر امام زمانہ جملہ ارشاد فرما دیں گھبراؤ مت، رسول خدا فرما رہے ہیں خلقہ خلقی۔ اب جب خلق ہے تو پروردگار عالم کتنی محبت کرتا ہے، حبیب جب تک تم ہو، میں بچوں کے لیے مثال دوں، میں اپنی بچیوں کے لیے مثال دوں، یاد رکھیں بچوں کو، بچیوں کو، خدا کے لیے امام زمانہ کا وجود آپ سمجھانے کی کوشش مت کیجئے۔ میں گھروں میں تمام ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کام کو بگاڑ رہے ہیں، آپ کام کو غلط کر رہے ہیں، اسی پروسیس میں ڈال دیجئے۔ مجلس ہو رہی ہے شہادت ولادت کی، جو بچہ سوال کر رہا ہے دھیرے دھیرے اس کو بتائیے، من زاد علمہ علی عقلہ کان وبالا علیہ، جناب امیر مومنی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو کیوں وہمی بنا رہے ہیں، کیوں خوف میں مبتلا کر رہے ہیں؟ حضرت حجت کی وہ تصویر دکھائیے جو امام صادق علیہ السلام نے بتایا، اذا وجدت من هو دونک فارفعه الیک برفق، جب تم کسی کو دیکھو جو تم سے نچلے درجے پر ہے، اپنے پاس اپنے درجے پر ایمان کے بڑی محبت اور آرام کے ساتھ اٹھاؤ، خبردار اس کو توڑنا مت۔ لہذا میں یہ تمام ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، جگہ جگہ پر حضرت حجت کے نام کو استعمال کرنا چھوڑ دیجئے۔ ذرا سا بچے نے غلط کام کیا، یہ امام زمانہ کو کیا جواب دو گے؟ امام آپ جو چیزیں بڑھاپے میں آ کر سیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں بچہ آپ کا 8-10 سال کی عمر میں سیکھ لے، کیا ظلم کر رہے ہیں آپ بچے پر؟ آپ کو جو ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، محدثین نے جو پروسیس دیا ہے اس پروسیس میں ڈالیے اور بہت دھیرے دھیرے اس کی عمر کے مطابق چیزیں اس کو سکھائیے۔ آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کے پیدا ہوتا ہے 2 سال تک تو آپ اسے دودھ دیتے ہیں، 4 سال تک آپ اسے ٹھوس غذا دینا شروع کرتے ہیں، گرائنڈر میں بلینڈر میں ڈال کر، پھر اس کے بعد آپ اس کو پھل دیتے ہیں، اس کو کدوکش کر کے نرم کر کے پیسٹ بنا کے اس کا، پھر اس کے بعد کہیں بیٹا مرچیں مت کھانا تم طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اعلیٰ ترین معارف آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ امام صادق کی حدیثوں کے مطابق چلیے ہر جگہ پر۔ بہرحال ایک بڑی تفصیلی بات ہے اور بڑا یہ ایک صاحب جائے میں کہنا مولانا ہم اپنے گھر میں ہمیشہ مذہبی گفتگو جاری رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا کرم کیجیے آپ امام پر،
کہوں گا استغفر اللہ مولانا کیا؟ میں نے کہا آپ مذہبی گفتگو کرنا چھوڑ دیجیے تو بڑا احسان ہوگا. جب آپ کو نہیں پتا کوئی چیز آپ تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی مجلسیں وہ کام نہیں کر رہی, کیونکہ آپ کے درس وہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کے نوحے آپ کے قصیدے ایک الگ جگہ پر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی روایت کو چھوڑ دیا, کیونکہ ہم حدیثوں سے دور ہو گئے. آسان ہے بہت دین, آسان طریقے سے بچوں کو سمجھائیے. خود 60 سال کی عمر میں چیز سیکھی جا کر 9 سال کی بچی کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا. آپ سمجھ لیں کہ یہ جتاب فضا ہے. آپ سمجھیں سید الشہداء کے خانوادے سے, یہ آپ کی میرے گھر کی بچی ہے, بہت آرام سے. خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو خدا کتنی محبت کرتا ہے حضرت حجت سے. خلق خلقی, بس بات ختم ہو گئی. اس کا اخلاق میرا اخلاق جیسا نہیں ہے, اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے. اچھا جب اخلاق ہو گیا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بچے نے, اب میں مثال دیتا ہوں, ولادت کی شب ہے تو سنیے اس کو. آپ کے بچے نے ایک بدتمیزی کی, شیطانی کی. آپ نے کانکیوں سے دیکھا, مہمان کی طرف دیکھا, آپ کے تیوری میں والا ہے. مہمان نے کہا کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں. آپ مسکرا دیے. کیوں مسکرائے؟ بچے سے کہا مہمان کو جانے دو. پھر کیوں؟ آپ کو مہمان کے سامنے احترام ہے. اچھا دادا دادی آئے ہوئے, نانا نانی آئے ہوئے, بچے نے آپ کے کچھ بدتمیزی کی. اگر کسی اور وقت کرتا تو یا اس کی گدیوں پہ آپ کے 4 انگلیوں کے فنگر پرنٹس آ جاتے یا چہرے پر آ جاتے. اب یہ ولادت ہے تو ذرا کہنے دیجیے. لیکن اب بیٹا آپ نہیں کیجیے. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو بچے کے دادا سے محبت ہے, بچے کے نانا سے محبت ہے, آپ کے بچے کے تایا آئے ہوئے ہیں, بڑے ماموں خالہ آئی ہوئی ہیں. بیٹا نہیں کیجیے. آپ کتنے پیار سے کہتے ہیں. اچھا وہ نہیں ہو تو پھر تو لگ رہا ہے کہ شیر گونج رہا ہے جنگل کچھار میں, وہ سب مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اتنی محبت کرتے ہیں آپ بڑوں سے اپنے. تو پروردگار محبت کرتا ہے رسول خدا سے, اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو حبیب جب تک تم ہو تو یہ صحیح ہے, لیکن تم چلے اور پھر ان کو دیکھتے ہیں ذرا, تم سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو اگر امام زمانہ ایسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا کریں, ان کو یاد رکھیں, کوتاہیوں پر غلطیوں پر توبہ کریں, حضرت حجت کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کریں. صرف نام لگانے سے مسئلہ نہیں ہے, لگائیے السلام علیکم حجت ابن الحسن, گھر میں فریم لگائیے, اچھی بات ہے, ثواب ہے, زیارت پڑھیے. لیکن عمل کے ذریعے یہ بات ثابت ہو کہ جو چھٹے امام نے فرمایا, جب تمہارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جعفر ابن محمد کا شیعہ ہے, یہ امام زمانہ کا شیعہ ہے, یہ میرے الفاظ ہیں, ہادہ یسرنی, یہ مجھے خوش کرتا ہے. آفس میں کہا جائے بہت ایماندار آدمی ہے, خواتین کے ساتھ بڑے ڈھنگ سے بات کرتا ہے, بہت تمیز سے بات کرتا ہے, کام پورا کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, شریف انسان ہے. جب لیٹ آتا ہے تو کہتا ہے میں اتنا لیٹ آیا ہوں, جھوٹ نہیں بولے گا. یہ بات ہے حضرت حجت ابن الحسن کے نام کو آپ دنیا والوں سے روشناس کرا رہے ہیں. جہاں پر میلاد ہو, جہاں پر زیارت ہو, مولا کے نام کا دسترخوان کرائیے, وہاں پر یہ تمام کام کرائیے. تو حضرت حجت کی یہ عزت اور توقیر رسول خدا کی بارگاہ میں. اگر رسول خدا کی بارگاہ میں ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا کی بارگاہ میں بھی ہے. بھائی جب خدا کہہ رہا ہے, اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں تاکہ ہمارے بچے بچیاں اور سمجھیں. ایک شخص عرب کا بدو اٹھ کے آئے, اور بدو آئے اٹھ کر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم آئے ہو, اسلام لائے ہو, خدا سے محبت کرتے ہو, دیکھو میری اتباع کرو. رسول خدا فرما رہے میری اتباع کرو. کل تک بتوں کے آگے پیشانی ٹیکتے تھے, کل تک اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. توبہ کرو سب, اور شرمندگی کا احساس کرو, ہمارے پاس آؤ, اب میری اتباع کرنے لگو, خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. جو بدو آئے ایک پوری غلط زندگی گزار کر, اور رسول خدا کر سکیں, خدا اس سے کہیں تم میری اتباع کرو, دیکھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو, جیسے میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں ویسے کرو, مجھ سے پوچھو اپنے کردار کی باتیں. اگر مجھ جیسے کردار والے کام تم نے اپنا لیے, خدا تم سے محبت کرے گا. اور وہ ہستی جس کے بارے میں رسول خدا فرمائے خلقہ خلقی, مہدی میں ہوں, مہدی میں ہوں, پھر خدا کتنی محبت کرے گا امام زمانہ سے. اور اگر آپ امام زمانہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی بھیجیے تو پھر آپ کی عرضی کو, آپ کی درخواست کو خدا کس نظر سے دیکھے گا. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب آپ چلیے اس بات کو دیکھیے کہ اگر حضرت کی روح یہاں پر ہے, جو میں نے بتایا آپ کو, سمجھایا اپنی حد تک, تو اب قرآن مجید عجیب انداز سے بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیب خدا کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہوا جاتا ہے, بلندی تک جاتا ہے کلمہ طیب خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اگر تم کلمہ طیب, اچھی بات, سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ,
توحید سے بڑھ کر تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ سب پڑھتے ہو خدا کی وحدانیت کی بات، یہ کلمہ طیب ہے. یہ کلمہ طیب کیا جاتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، بلندی کی طرف جاتا ہے خدا کی طرف. والعمل الصالح یرفعہ، تو اور تمہارا اگر عمل بھی صالح ہو تو اسی کلمہ طیب کو مزید بلندی عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ جو حضرت عباس علیہ السلام پڑھیں اور ایک لا الہ الا اللہ جو میں پڑھوں، ہیں تو دونوں لا الہ الا اللہ، لیکن زمین اور آسمان میں کا فرق ہوگا. مولانا بات مثال میں سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آئی. سرکار آپ کو ایک منرل واٹر کی بوتل کوئی آپ کا دوست بھیجے کہ سرکار ہم نے یہ بوتل خریدی تھی، آپ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لیجئے، تو یہ تحفہ دیا، آپ کہیں گے صاحب بہت شکریہ. ایک دفعہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، آپ دیکھیں کہ بادشاہ سلامت کی سلطان کی کوئی خاص دفتر کی گاڑی کھڑی ہے اور کہا جائے یہ منرل واٹر وہی جو آپ کے دوست نے دی تھی، یہ سلطان نے آپ کے لیے بھیجی ہے، دونوں میں آپ فرق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ بھیجنے والے کی منزلت مختلف ہے. یہ سلطان کے دفتر سے آئی ہے، یہ صاحب الجلالہ کے دفتر سے آئی ہے، یہ وہی بوتل ہے لیکن بادشاہ نے بھیجی ہے، یہ میری عزت کا باعث ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہی لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھیں اس کی وقت اور ہے. والعمل الصالح یرفعہ، حضرت حجت ابن الحسن کا عمل صالح کیا ہے؟ وہی جو رسول خدا کی نماز ہے، وہ حجت ابن الحسن کا اخلاق ہے، برتاؤ ہے، ان کی روح کی پاکیزگی طہارت وہاں پر ہے. اب یہ جب حضرت حجت کی جب عبادتیں آسمان تک جائیں گی تو وہ کیا رنگ لائیں گی اور وہاں پر وہ کیا اثر دکھائیں گی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ بات یہاں تک سمجھ لی تو اب یہاں سے سمجھیے جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم امام زمانہ کی دعاؤں میں جگہ بنا سکو، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو آسمان تک جاتی ہے. حضرت حجت کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. حضرت جب اپنی مناجات میں اگر تمہارا ذکر کریں تو سمجھ لو کہ اب تمہیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مناجات اور یہ ذکر آئے گا کیسے؟ انشاءاللہ پنجشنبے تک، جمعرات تک انشاءاللہ اگر توفیق دی خدا نے اور سلسلہ رہا تو پھر وہاں پر یہ بات کروں گا. لیکن یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اب یہاں پر یہ سلسلہ، لیکن کہ حضرت حجت کے بارے میں بات یہاں تک ختم ہو گئی میرے خیال سے. اب اور میں نہ تھکاؤں آپ کو. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو ایک اور چیز جو خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. خدا ان کی حماقت کا تذکرہ کر رہا ہے اس آیت میں. اے نادانوں، احمقوں، تم خود جانتے ہو کہ یہ نور خدا ہے لیکن اپنی پھونکوں سے بجھا رہے ہو. خدا کے نور جس نے نور خدا سے حاصل کیا، تم اس کو اپنی پھونکوں سے کیسے بجھاؤ گے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. کس کو؟ خدا کے نور کو. واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لے گا. ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نور خدا ہے کہاں پر اور بجھانا کون چاہتا ہے؟ سرکار دیکھیے آیت زندہ ہے، قرآن زندہ ہے. خدا فرما رہے یریدون، یہ مسلسل ارادہ کر رہے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھائیں اور خدا اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لے گا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت نور خدا ہے کون؟ نور خدا وہ ہے کہ جس کا نور رسول خدا سے متصل ہو. نور خدا کو سمجھنا ہے تو سورہ احزاب میں جائیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب، ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور دیکھو ہم نے تمہیں اپنی طرف سے کیا بنا کر بھیجا؟ سراجا منیرا. کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا سراجا منیرا، صرف رسول خدا سراج منیر ہیں. یہ وہ چراغ ہیں جو مسلسل روشنی دے رہا ہے. اب اگر حجت ابن الحسن کی ذات ہو بہو رسول خدا کی ذات ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں حجت ابن الحسن ہیں کہ جو نور الہی ہیں. جو اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ احمق تو ہو سکتا ہے اور نادان. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. خدا اس نور کو اپنے سے نسبت دے رہا ہے. کس نور کو خدا اپنے سے نسبت دے گا؟ کہ جس کو خود خدا نے نور بنا کر زمین پر اتارا ہوگا. کس کو نور بنا کر زمین پر اتارا؟ اپنے حبیب کو نور بنا کر زمین پر اتارا. اب آیت کو دیکھیے اور حدیث کے ساتھ جوڑیے. انہم منی وانا منہم، جہاں تک رہے وہ سب رسول خدا کا نور ہیں، وہ سب خدا کا نور ہیں، کوئی ان کو بجھا نہیں پائے گا. اب یہاں پر
ایک درود بھیجے گھر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں. جو اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے لیکن وہ مکمل یاد نہیں آ رہا، اس لیے میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا تو لہٰذا میں سنا نہیں سکتا، آدھا ہوگا ٹوٹ پھوٹ جائے گا. لیکن عجیب انہوں نے کہا ایک دفعہ اور سلوات بھیجا، اگر یاد آ گیا تو سنا دوں ورنہ تو آگے بڑھاؤں تقریر کو. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر. ذرا جوش جیسے دہریے سے، عجیب دہریہ ہے جوش بھی صاحب، عجیب کافر ہے. خیر، جب بعض لوگوں کا رسول کافر کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے تو جوش بھی یہ مسئلہ کہہ سکتے. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے جوش کہہ سکتے تھے، جاری رہے گی، لیکن بھی جوش نہیں ہوتے وہ. حشر تک تالے کا مطلب ہے طلوع بڑھتا رہے گا، یعنی یہ دبے گی نہیں. روشنی اپنے مقام پر نہیں ہے، مسلسل روشنی بلندی کی طرف جاتی رہے گی. جیسے جیسے دن گزریں گے نجف سے کربلا جانے والے عاشقوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یا حسین زیادہ ہوگا، سبیلیں زیادہ لگیں گی. وہاں کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر. آندھیا دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں. عجیب جملہ ہے. یعنی کوئی بھی دنیا میں آندھی چلے، یہ تیرا قصر یہ ڈھا سکتی نہیں. اور آفتیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. کیوں نہیں بجھا سکتی؟ جوش کے پیش نظر یقیناً یہ آیت ہے، جوش کے پیش نظر یہ آیت ہے کہ آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. کیونکہ محمد مصطفیٰ ایک تیرے چراغ کا نام فاطمہ ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک سجاد ہے. یہ سب کے سب تیری ذات کے چراغ ہیں. اور کیسے بجھائے گی دنیا کی آندھی تیرے چراغوں کو کہ جب یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جتنا کفار کو ناگوار گزرے، یہ نور خدا ہے. حجت ابن الحسن نور خدا ہے، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سراج منیر سے اس کا تعلق ہے. اب یہاں پر بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جو زبور سے میں چیزیں لکھ کر لایا تھا وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور توفیق دی خدا نے تو وہ جمعرات کو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور امام زمانہ کے بارے میں مولا جو غلطی ہو گئی ہو اب آپ معاف کیجیے گا، اور یقیناً آپ معاف کریں گے. آپ کو آپ کی ولادت کا جشن ہے، اور یہ ولادت کا جشن آپ کے پڑھا جا رہا ہے. حدیث قرآن سے جو بھی تھا آپ کی عظمت کو بتانے کی ایک حقیر ترین کوشش کی گئی ہے، اور امام زمانہ خود اس میں اثر ڈالیں. اور انشاءاللہ بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہم سے اس جشن کو قبول فرمائیں. اور امید یہ ہے کہ اچھی بات تو کیا لیکن کوئی غلط بات ایسی نہ نکلی جو مرضی اور منشا حجت ابن حسن کے خلاف ہو انشاءاللہ. اور دوبارہ پھر تمام انبیاء اولیاء کو، شہداء صدیقین صالحین کو مبارکباد دیتے ہیں. تمام کے تمام 13 معصومین کو، جناب سیدہ نرجس خاتون صلوات اللہ وسلام علیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بی بی آپ نے اپنے صدف وجود میں گوہر درج امامت کو پروان چڑھایا. یہ آپ کا ہم سب پر احسان رہتی دنیا تک، قیامت تک. اور جب ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے آپ کے بیٹے کی شفاعت سے تو ہم فیہا خالدون، جہاں تک جائیں گے آپ کا احسان باقی ہے ہم پر. امام حسن عسکری کی بارگاہ میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں پنجتن کی، تمام ائمہ معصومین کی، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے انصار و اعوان میں ہم کو شامل فرما. پروردگار ان کی معرفت زیادہ فرما. جس مومن مومنہ کی جو درخواست دعائیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں دعائیں یہاں پر، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے آج مسقط میں ایک بندہ مومن کا انتقال ہو گیا ہے اچانک، اور پروردگار ان کی قبر کے جو مراحل ہیں برزخ کے ان کو بحق حضرت حجت ابن الحسن ان ایام کی مناسبت سے، ان ایام کی برکت سے ان کی برزخ کی مشکلات کو آسان فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، قوت قلب عطا فرما. ان کی تمام جو مشکلات ہیں برزخ کے سفر کی اس کو آسان فرما. شفاعت خاصہ سید الشہداء نصیب فرما. پروردگار
جو ہمارے محسنین تھے، ذوی الحقوق، اساتذہ، اقربا، اعزہ، والدین، ان سب کی مغفرت فرما. جنہوں نے چوکھٹ کی خدمت کی، سید الشہداء کے سلام گزار، مرثیہ پڑھنے والے، سو سلام، جس حوالے سے بھی اشعار، ایک جس نے لفظ لکھا، ایک مصرع لکھا ہے آئمہ کے لیے، پروردگار ان سب کو بہترین مقام عطا فرما، اور دسترخوان جناب امیر المومنین پر مہمان فرما. آپ سب سزا سے درخواست ہے کہ جو گھر میں بیٹھیں بلند آواز سے ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.